پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا ہیلو 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 تو بات کیا چل رہی تھی کہ ہم لفظ رب کے ذریعے تعریف کرتے ہیں اور اللہ ہم سے لفظ رب کے ذریعے تعریف کروا رہا ہے اور رب کہتے ہیں پرورش کرنے والے کو اور اللہ اپنے ربوبیت میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو آج کیا وجہ ہے کہ مسلمان در در کی ٹوکرے کھا رہا ہے اور نہ جانے کہاں کہاں تک جا رہا ہے اپنے پیٹ پالنے کے لیے، اور بعض لوگوں کو تو ایسا دیکھا گیا جو اپنی زبان سے بھیک بھی نہیں مانگ سکتے، پھٹا ہوا کپڑے بدن پر کپڑا بھی نہیں ہے، اسی طرح چوراہوں پر پاگلوں کی طرح پھر رہے ہیں۔ جب رب میں ہمارا رب ہے تو آخر کیا بات ہے کہ ہم ہر جگہ پریشان ہیں؟ اسی سوال کا جواب ہمیں تلاش کرنا ہے۔ اسی سوال کا جواب ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اور جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا، ان بچوں کو خاموش کرا دیجیے۔ اے بچے آپ لوگ خاموشی سے بیٹھے ہیں، جس کو نیند آ رہی ہے وہ اٹھ کے چلا جائے۔ آپ لوگ اس کو نیند آ رہی ہے، تھوڑا افراد تفریح کا ماحول کم کریں۔ خاموشی کے ساتھ بیٹھو بابو تھوڑی دیر۔ اللہ کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا فَإِنَّ لَهُ، تو اس کی رزق تنگ کر دی جائے گی، وہ در در کی ٹھوکریں کھائے گا۔ آج ہم اللہ کے ذکر سے دور ہو گئے۔ اب اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کے ذکر میں سے سب سے پہلے نماز ہے، سب سے پہلے نماز ہے۔ قرآن کے اندر، حدیث کے اندر تو ہم بہت سنتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ جب قرآن اور حدیث کا تقابل ہو تو ہمیں پہلے قرآن دیکھنا چاہیے۔ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ تو یہ نماز ذکر کا مجموعہ ہے، تو ہم مجموعہ کو چھوڑ کر واحد تنہا کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم دن بھر سبحان اللہ کرتے رہے، نماز نہ پڑھے، یہ سبحان اللہ ہمارے کسی کام کا نہیں۔ ایک الگ بات ہے کہ ہم ضعیف ہیں، نماز پڑھنے کے لائق نہیں ہیں، بالکل ہمارے اوپر نماز معاف ہو گئی ہے، لیکن نماز تو کسی حال میں معاف نہیں کرتی۔ نماز یہ تمام ذکر کا مجموعہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ یاد معلوم ہے نماز پڑھنے پر ہمیں کیا ملے گا؟ نماز پڑھنے پر ہمیں کیا ملے گا؟ میں قرآن اور حدیث سے بات کرتا ہوں۔ قرآن کے اندر کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کے اندر کیا ہے؟ قرآن کے اندر اللہ کہہ رہا ہے 18ویں پارہ کے اندر سورہ مومنون کے اندر جب ایمان والوں کی صفت اللہ بیان کر رہا ہے، وہاں پر کہہ رہا ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں اولئک هم الوارثون، وہی لوگ وارث ہوں گے الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ تو اللہ نماز پڑھنے پر جنت الفردوس عطا کرے گا۔ جنت الفردوس جنت میں سب سے اعلیٰ مقام کو کہتے ہیں، سب سے اوپر درجے کا جو جنت ہے اسے جنت الفردوس کہتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں نماز پڑھنے پر جنت الفردوس عطا کرے گا۔ اور جب آدمی جنت میں جاتا ہے نا، تو جنت میں جانے کے بعد حافظ مبین صاحب قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب جنت میں
کوئی مسلمان جاتا ہے نا وہ ایک طرح سے، بات میری پوری سنیے گا تبھی ہمارے پر فتویٰ لگائیے گا، پہلے فتویٰ مت لگائیے گا، پہلے ہمارا پورا سن لیجیے گا۔ قاسم العلوم الخیرات لکھتے ہیں کہ جنت میں جب کوئی جاتا ہے نا وہ ایک طرح سے خدا بن جاتا ہے، بات بہت بڑی ہے، وہ ایک طرح سے خدا بن جاتا ہے۔ خدا کس کو کہتے ہیں؟ خدا یہ فارسی کا لفظ ہے، یہ بنا ہے خود آ یعنی خود سے آنے والا، وہ جب کچھ چاہے گا خود اس کے پاس آ جائے گا۔ تو جنت میں جب آدمی جاتا ہے نا وہ جو بھی چاہے گا فوراً اس کے منہ کے پاس آ جائے گا، اور میں دلیل بھی دے رہا ہوں قرآن سے، 24ویں پارہ کے اندر ہے کہ جب جنت میں کوئی جنتی جاتا ہے نا خدا بن جاتا ہے، لیکن اس خدا اور اس خدا میں فرق ہے، وہ خدا بلا واسطہ ہے، یہ خدا بل واسطہ ہے۔ اس خدا کے اوپر کوئی خدا نہیں، اس خدا کے اوپر ایک خدا ہے، اس خدا کو کوئی دیتا نہیں، اس خدا کو اللہ دے رہا ہے کہ تم جو چاہو گے وہ میں دے دوں گا، اور اس خدا کو کوئی دیتا نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور جو تم چاہو گے جنت میں وہ ہے، آدمی جو چاہے گا جنت میں وہ ہے۔ اب ایک شخص نے سوال کیا، کیا سوال کیا کہ مولانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جنت میں سب کچھ ملے گا، ایک شخص نے سوال کیا مولانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں جنت میں آدمی جائے گا تو خدا بن جائے گا، سب کچھ ملے گا، جو چاہے گا وہ ملے گا۔ میرا ایک سوال ہے کہ آپ بتائیے جنت میں میں جاؤں گا تو مجھے سگریٹ ملے گا؟ اسموکنگ، وہاں اسموکنگ کا کوئی سسٹم ہے یا کوئی ریسٹورینٹ ہے جہاں پر ہم جا کے اسموک کر سکتے ہیں؟ کیا جنت کے اندر حقہ ملے گا؟ سوال کرنے والے بھی عجیب سوال کرتے ہیں، غسل کے فرائض نہیں معلوم ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، کیا پوچھتے ہیں جنت میں سگریٹ ملے گا کہ نہیں، جنت میں حقہ ملے گا کہ نہیں؟ اب اس سے کیا جواب دیا جائے؟ ہم نے تو کہہ دیا سب کچھ ملے گا، اب کہیں گے نہیں ملے گا تو کیسے آپ نے کہہ دیا سب کچھ ملے گا؟ کیا کہیں گے؟ اب کہیں گے ملے گا، یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے، جنت میں سگریٹ حقہ سب ملے گا۔ خیر، تو اس سے جواب یہ دیا گیا کہ جنت میں سگریٹ تو ملے گا لیکن لا نار فی الجنہ، جنت کے اندر آگ نہیں ہے، اسے جلانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو جس کو جہنم میں جانا ہو وہ اللہ سے سگریٹ مانگے اور جنت سے نکل کر جہنم میں جائے اور جلا کر آئے۔ جہنم میں جا کر کون آئے گا؟ جہنم معمولی بات ہے، جہنم کے پاس جانا لوگ نہیں چاہتے۔ قرآن کے اندر سورہ مدثر کے اندر جب جنتی جنت میں رہیں گے، بیٹھے رہیں گے، آپس میں میٹنگ کریں گے، اللہ کرے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم ہی لوگ میٹنگ کریں، آمین کہہ دیجیے، اللہ کرے کہ ہم ہی لوگ میٹنگ کریں، جنت میں جنتی لوگ میٹنگ کریں گے، آپس میں ایک مشورہ کریں گے، آؤ تھوڑی دیر گفتگو ہوگی، تھوڑی دیر کے لیے مشورہ ہے، میٹنگ، کیا میٹنگ کریں گے؟ میٹنگ یہ کریں گے یار ہمارے جو فلانے دوست تھے وہ نہیں دکھ رہے، کہاں ہے وہ تو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ان کا چلنا پھرنا تھا، کہاں ہے وہ؟ اب انہیں فرشتے بتائیں گے آؤ ہم دکھا رہے ہیں وہ تمہارا دوست جو تھا نا کہاں ہے؟ اب وہ لوگ کہیں گے ٹھیک ہے چلیے دکھائیے۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، وہ مجرمین کے بارے میں سوال کریں گے، قرآن کہہ رہا ہے۔ فرشتے لے کر جائیں گے، جب انہیں لے کر جائیں گے جہنم کے پاس، وہ ارے نا ہمیں نہیں جانا ہے جنت جہنم کے پاس، ارے آؤ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تمہیں دیکھنا ہے نا تمہارا دوست کہاں ہے، آؤ دکھاتے ہیں۔ کہنے کا مطلب جہنم کے پاس بھی کوئی نہیں جانا چاہتا تو سگریٹ جلانے کون جائے گا؟ حقہ جلانے کے لیے کوئلہ لگا کر اس کے کیا کہتے ہیں چیلم کے اوپر رکھنے کون جائے گا؟
تو اب وہ لوگ کہیں گے ہم نہیں جائیں گے، فرشتے کہیں گے ہاں بھائی تم لوگوں کو کچھ نہیں ہوگا۔ بھئی اپنے بھاشا میں کہہ رہا ہوں، فرشتے اس طرح نہیں کہیں گے۔ آدمی جب دنیا سے چلا جائے گا تو اس کی زبان عربی ہو جائے گی، وہاں پر عربی چلے گی، انگلش ہندی میتھ کچھ نہیں چلے گی، وہاں صرف عربی۔ تو دیکھیں گے کہ جہنم میں میرا دوست بھی یہ سب ہے، جو نہیں دیکھیں گے پوچھیں گے یار کیا بات ہے، ما سلککم فی سقر، ارے تو لوگ کیسے جہنم میں چل گئے یار؟ ہم لوگ اسی طرح پوچھیں گے نا، تو لوگ کیسے جہنم میں چل گئے یار، کیا بات ہے؟ دیکھا من نے ایک نمبر کے دم کھات پیتی ہے سوشی تما، جہاں چاہے وہاں کھائی پی۔ یہ لوگ آپس میں سوال کریں گے، عربی میں سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، تم لوگوں کو کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا؟ وہ کیا کہیں گے؟ سننے والی بات ہے، جو ہمیں کہنا ہے، جس کے لیے میں نے اتنی لمبی گفتگو اور تمہید باندھی ہے، وہ کہیں گے قالو، وہ کہیں گے لم نکو من المصلین۔ اب یار کیا بتائیں، وہ جو ہم چائے کی دکان پر بیٹھے رہتے تھے نا، اذان ہوتی تھی، ارے یار چھوڑو چلیں گے نا 2-4 دن بعد، اوپر والا توفیق دے چلو نماز پڑھیں گے۔ ہم لوگ یہی بتیا کرتے تھے، اسے ہم لوگ آگے جہنم میں پھینک دیا گیا۔ وہ لوگ اس طرح کہیں گے، کیا ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ لم نکو من المصلین، ہم لوگ نمازی نہیں تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، اسی وجہ سے اللہ نے ہمیں جہنم میں ڈال دیا۔ تو ومن اعرض عن ذکری، ذکر کے اندر سب سے پہلا جو ذکر ہے وہ نماز ہے، تمام ذکر کا مجموعہ ہے۔ جب آدمی جب نیت باندھتا ہے، یوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو کہتا ہے اللہ اکبر، یوں جب ہاتھ باندھتا ہے تو تسبیح پڑھتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک ثنا پڑھتا ہے، جب اس کے آگے چلتا ہے تو اعوذ باللہ تعوذ تسمیہ، پھر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، سورت ملاتا ہے، پھر رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتا ہے، وہاں جا کر سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے، اٹھتے وقت سمیع اللہ کرتا ہے، جاتے وقت پھر اللہ اکبر بولتا ہے، پھر وہاں بھی تسبیح۔ نماز کا کوئی رکن ایسا نہیں ہے، کوئی فعل ایسا نہیں ہے جس کے اندر ذکر اس کے ساتھ نہ جڑا ہو۔ نماز یہ ذکر کا مجموعہ ہے۔ تو ہم اس ذکر سے اعراض کر رہے ہیں نا، اس وجہ سے آج ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور اس وجہ سے آج مسلمان ہر طرف پریشان ہیں۔ قرآن خود کہہ رہا ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے، جو شخص میرے ذکر سے، قرآن کا کیا ذکر ہے بھائی؟ اللہ کا نہ ذکر ہے، اللہ کہہ رہا ہے جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کی رزق تنگ کر دی جائے گی۔ جب کوئی کڑوی بات بولنی ہوتی ہے، جب عذاب دینے کی بات ہوتی ہے تو اللہ یہ نہیں کہتا ہے میں عذاب دوں گا، میں رزق تنگ کر دوں گا۔ اللہ ہم پر اتنا رحم کرتا ہے کہ وہ یہ نہیں کہتا میں کروں گا، اللہ کہتا ہے اس کی رزق تنگ کر دی جائے گی۔ اور یہ تو دنیا کے اندر اس کا عذاب ہے، جب اللہ کے ذکر سے آدمی اعراض کرے گا اور نماز کو چھوڑے گا، نماز سے بالکل دور رہے گا، مسجد سے دور رہے گا، یہ پہلا عذاب ہے۔ میں نے تو آیت کا آدھا ٹکڑا پڑھا ہے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن اللہ کہہ رہا ہے ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے، قیامت کے دن اللہ اندھا کر کے اٹھائے گا۔ تو ہمیں ذکر سے اعراض نہیں کرنا چاہیے۔ پھر جب اللہ وہاں اٹھائے گا نا تو انسان کہے گا ربی لما حشرتنی، قالا مانے کہا، ربی لما حشرتنی، اللہ تو نے مجھے کیوں اندھا کر کے اٹھایا، لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، میں تو بینا تھا، مجھے تو دکھ رہا تھا، میں تو بصارت و بصیرت والا تھا، مجھے تو بہت دور تک کی چیزیں دکھ رہی تھی، آج تو نے مجھے کیوں اندھا کر دیا۔ اللہ وہاں پر جواب دے گا، قالا اللہ کہے گا کذالک آتتک آیاتنا فنسیتہا، اسی طرح جب ہماری آیت تمہاری تک پہنچی تھی تو تم نے اسے بھلا دیا تھا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اسی طرح آج تمہیں بھلا دیا جائے گا اور تم اندھے رہو۔
وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے ہم اسی طرح قیامت تک بدلہ دیتے رہیں گے، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو اللہ پر ایمان نہیں لائے گا، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، جو گناہ کو تجاوز حد تک تجاوز کر جائے گا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت کا جو عذاب ہے نا، یہ نہیں کہ پی ایف آئی والے گئے جیل میں، ارے چھوٹ جائے گا یار 6 مہینے میں، کسی نے مرڈر کر دیا چھوٹ جائے گا یار کوئی بات نہیں ہے، وہ تو نابالغ میں چلا آئے گا 6 مہینے میں آ جائے گا، کسی نے کوئی مرڈر کر دیا ارے 10-15 سال میں چھوٹ جائے گا۔ وہاں تو اشد و ابقا بہت سخت ہے۔ اشد عربی دان یہ جانتے ہیں، اشد یہ اس میں تفسیر کا صیغہ ہے، اس سے سخت لفظ کوئی نہیں ہو سکتا۔ سب سے زیادہ سخت عذاب آخرت کا ہے، وہ ابقا، اور سب سے دیر پا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے ذکر سے اعراض نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ کے ذکر کے اندر میں نے بتایا سب سے پہلے نماز ہے، اور نماز یہ تمام ذکر کا مجموعہ ہے۔ اب ذکر کے اندر بہت سی چیزیں آ جائیں گی، ساری چیزوں کو تفصیل سے نہیں بتا سکتے اور نہ ساری چیزوں کا نام بتا سکتے۔ ذکر کے اندر اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنا یہ بھی ذکر ہے۔ علماء کرام حفاظ کرام تشریف فرما ہے، بڑی ذمہ داری سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اپنے اولاد کی تربیت کرنا، صحیح تعلیم اس کو دینا، دینی تعلیم اسے دینا، کسی حافظ کسی مولوی صاحب سے اس کو اچھی تعلیم، ایمان کی باتیں، دین کی باتیں، شریعت کی تعلیم سکھانا یہ بھی ذکر ہے۔ اگر ہماری بہن ہے تو وراثت میں اس کو حصہ دینا یہ بھی ذکر ہے۔ اما جھوٹ نہ بولنا یہ بھی ذکر ہے، سچ بولنا ہمیشہ یہ بھی ذکر ہے، کسی کو دیکھ کر حسد نہ کرنا یہ بھی ذکر ہے، تکبر اور گھمنڈ نہ کرنا یہ بھی ذکر ہے۔ بات آ گئی تکبر اور حسد کی تو میں بتاتا چلوں، اس روئے زمین پر اور اس ساتوں آسمان کے اوپر، جنت میں بھی آسمان کے اوپر بھی سب سے پہلا جو گناہ ہوا وہ ہے تکبر اور حسد، اور اس زمین کے اندر سب سے پہلا جو گناہ ہوا زمین کے اس روئے زمین اور اس دھرتی پر تکبر اور حسد ہے۔ وہ کیسے؟ قرآن کہہ رہا ہے پہلے پارہ سورہ بقرہ کے اندر سورہ نمبر 2، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا اور کہا کہ میں آدم کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں اور اسے دنیا میں بھیجوں گا، اس وقت اللہ نے کہا تمام فرشتوں سے اسجدوا لآدم، تمام فرشتے سجدہ کرو آدم کا، الا فسجدوا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس بدبخت رجیم لعین مردود، اس نے سجدہ نہیں کیا، الا مانے مگر، اس حرف استثناء کے لیے، اس نے کہا میں نہیں کرتا سجدہ، اس نے اللہ سے تکبر کیا۔ اور حسد کہاں کیا وہ بھی میں بتا رہا ہوں، اللہ سے تکبر کیا، کیا کہا اس نے؟ 8ویں پارہ کے اندر ہے، 23ویں پارہ کے اندر بھی یہ اس طرح کے الفاظ ہیں، کہا انا خیر من، میں سے اس سے بہتر ہوں، دلیل بھی اس نے دیا، خلقتنی من نار فخلقتہ من طین، تو نے تو مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا۔ آگ جب ہم زمین پہ جلاتے ہیں تو اوپر کو جاتی ہے، مٹی جب ہم آسمان میں پھینکتے ہیں تو نیچے کو آتی ہے، اوپر والا نیچے کیسے سجدہ کرے؟ اس نے تکبر کیا، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ نے کہا ابا واستکبر وکان من الکافرین، نکل جا تو کافروں میں سے ہے۔ ابا انکار کیا، واستکبر تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اور حسد کہاں کیا؟ جب اسے اللہ نے کافر بنا دیا نا، تو کافر کے لیے قرآن کے 5ویں پارہ کے اندر ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے جب بندہ توبہ کرے، ویغفر ما دون، اور جب کوئی شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے تو اللہ اس سے معاف نہیں کرتا۔ تو اللہ نے اسے ہمیشہ ہمیں جہنم میں بھیج دیا۔ آدم علیہ السلام کو کیا کہا؟ آپ جنت میں رہیے،
یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، آپ اور آپ کی بیوی رہیے جنت میں، وزوجک الجنت وکلا منہا رغدا حیث شئتما، جنت میں رہیے اور اس میں کھائیے، مزے اڑائیے جہاں چاہیے، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، بس ایک کام کریے گا، اس درخت کے پاس پہنچ جائیے گا اور آپ چاہے جہاں چاہیے۔ تو اس کو مردود لعین رجیم ابلیس کو یہ حسد ہوا کہ اللہ نے مجھے جہنم میں ڈال دیا اور اسے جنت میں ڈال دیا۔ حسد اسی کو کہتے ہیں۔ حسد کیا ہے اے صاحب خیر؟ تمنائیں زوال نعمت غیر، غیر کے نعمت کے زوال کی تمنا کرنا، یہی حسد ہے۔ اس نے سوچا کسی طرح یہ جنت سے نکل کر نیچے آ جائے، اس نے وہاں پر جا کر سب سے پہلے حضرت حوا کو بہکایا، حضرت حوا کے ذریعے سے ان کو بہکایا، اس نے وہاں حسد کیا۔ اور زمین پر سب سے پہلے حسد ہوا جب آدم علیہ السلام کے بیٹے ہوئے قابیل اور حابیل، ان دونوں کا آپس میں اختلاف ہوا، جھگڑا ہوا، اس نے بھی وجہ کیا تھی؟ بنیادی حسد، تکبر۔ اور جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا نا، قرآن کی 12ویں پارہ سے سورہ یوسف شروع ہوتی ہے، 13ویں پارہ میں جا کر مکمل ہوتی ہے۔ سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، کیوں ڈالا تھا؟ اس لیے کہ ہم لوگ اتنے بھائی ہیں، ابا ہم لوگ کو مانتے نہیں ہیں، اس کو اتنا کیوں مانتے ہیں؟ انہیں حسد ہوا، اس لیے ان لوگوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا۔ اور آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ اچھا پھلانے کے پاس اتنی بڑی گاڑی ہو، ہم گاڑی لے، پھلانے اتنی لمبی چوڑی دعوت کرنا، ہم لمبی چوڑی دعوت، تو آپ اس طرح سے مثال بنا سکتے ہیں، ہر بات کہیں نہیں جاتی۔ یہ بھی ایک حسد ہے کہ فلاں شخص اتنا آگے جا رہا ہے، کیسے یہ پیچھے ہو جائے۔ اور ایک ہوتا ہے رشک، غبطہ، اسے عربی میں غبطہ کہتے ہیں۔ رشک ہوتا ہے، رشک کہتے ہیں اللہ نے کسی کو بہت علم دیا تو ہم رشک کریں، یا اللہ کاش کہ مجھے بھی اتنا علم ہوتا، میں بھی لوگوں کو دین کی باتیں بتاتا، میں بھی صحیح راستے پر چلتا۔ یہ ہے رشک۔ اور اللہ کسی کو بہت دولت دے دے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے، جائز جگہ پر خرچ کرتا ہے، یہاں پر بھی ہم رشک کر سکتے ہیں، اللہ ہمیں بھی اتنی دولت دے تو میں بھی اسی طرح آپ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ تو ذکر کے اندر تو کچھ، ذکر کے اندر کیا کیا ہے، میں ایک خلاصہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے قول اور اسی قول سے مثال دے کر میں ایک ذکر کا خلاصہ بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سنیے گا، بہت پتہ کی چیز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کسی نے کہ اچھا کون سے جانور انڈے دیتے ہیں، کون سے جانور بچے دیتے ہیں؟ کون سے جانور انڈے دیتے ہیں، کون سے جانور بچے دیتے ہیں؟ یہ تو ایک عجیب سا سوال ہے۔ شاید کہ دھرتی پر کوئی ہو جو بتا دے، سارے جانوروں کا نام گنا کر بتا دے یہ انڈے دیتے ہیں اور یہ بچے دیتے ہیں۔ اس دھرتی پر شاید کہ کوئی ایسا ہو، نہیں ہوگا اس دھرتی پر۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے ایک جواب دیا، کہا جس جانور کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جس جانور کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ اب جا کر تم ڈھونڈو کس کے کان باہر ہے، کس کے کان اندر ہے۔ اسی طرح میں کہہ رہا ہوں، اس ذکر کے اندر ہر بے حیائی اور بری بات، تمام گناہوں سے بچنا، یہ ہے ذکر، اور اللہ کے حکم کی پاسداری کرنا، یہ ہے ذکر۔ آج ہم خود تو کچھ نہیں کرتے، ہم اپنے اندر اتنی ہمارے اندر گناہ اور خباثت بھری ہوئی ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں، ارے کیا کریں یار، حکومت ایسی آ گئی نا، یہ سرکار بہت بیکار سرکار ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اپنے زبان میں نا، سرکار ایسی ہے، پورا ایک دم بازار ایک دم خراب ہے، بندہ ہے تو ساڑی کاروبار نہیں چل رہا ہے، یہ ہم کہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں حاکم ملے ابو بکر جیسا، ہم چاہتے ہیں
میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں 2-4 منٹ کے اندر. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں حاکم ملے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جیسا. ہم چاہتے ہیں حاکم ملے امیر معاویہ جیسا, حضرت علی جیسا, عثمان غنی جیسا, اور حضرت ابو بکر اور عمر جیسا حاکم چاہتے ہیں. اور ہم کتنا کیا کر رہے ہیں اس پہ ہماری توجہ نہیں جاتی. ہم اگر چاہتے ہیں نا کہ ہمیں عمر جیسی عدالت ملے, عمر جیسا حاکم ملے, ابو بکر جیسا حاکم ملے, تو ہمیں بدلنا ہوگا. ارے وہ حاکم جب اتنا ایسا حاکم تھا اور انصاف پر حاکم تھا, عمر کی عدالت میں, عمر کی عدالت تو مشہور ہے, وہ انصاف پر ایک حاکم تھے. ہم چاہتے ہیں کہ ویسا حاکم ملے تو ہمیں ویسا بننا پڑے گا. اور جو رعایا اس وقت تھی وہ رعایا کیسی تھی وہ بھی تو ہم دیکھیں. ایک صحابی آتے ہیں, ایک صحابی دوسرے آتے ہیں. انہوں نے, ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے ایک کھیت بیچ دیا. وہ رعایا کیسی تھی, وہ لوگ کیسے تھے جنہیں ایسا حاکم ملا تھا جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر, میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. جس کو اللہ کے نبی نے اپنے دعاؤں میں رو رو کر مانگا تھا, اللہ یا عمر دے دے یا عمر دے دے, اللہ نے عمر دے دیا. تو اس جیسا حاکم اگر چاہتے ہیں نا تو سوچئے وہ حاکم کسے ملا تھا. وہ حاکم انہیں ملا تھا کہ ایک صحابی آئے, دوسرے صحابی سے کھیت بیچ دیا اور وہ صحابی کھیت بیچ کر چلے گئے. یہ جب کھیت کی جوتائی کے لیے گئے اور اسے کھودنے لگے تو انہیں ایک دیگچہ ملا, جسے ہم اپنے زبان میں دیگ کہتے ہیں, جو جس میں کھانا بنتا ہے. انہیں ایک دیگچہ ملا اور اس میں سونا بھرا تھا. اگر وہ چاہتے اور آج کا کوئی انسان ہوتا, ارے یار میری تو زندگی بن گئی, اب کیا یار اس کھیت کی کیا ضرورت ہے, جب ایک دیگچہ بھر کر سونا مل جائے فوراً ایمان پلٹ جائے. جب ہم ایک دو پان لینے جاتے ہیں کہیں تو 6 روپے کا پان, ارے یار 5 روپے رکھتا مردوا تو 1 روپیہ کھاتی اتنا بچیا والا. ہم جب یہ کرتے ہیں تو ایک دیگچہ جب ہمیں سونا مل جائے تو ہم کیا کریں گے. تو اس صحابی نے دیکھا کہ اس کھیت کے اندر ایک دیگچہ سونا, وہ صحابی فوراً دوڑ کر کے وہ دیگچہ, سونے کا دیگچہ لے کر اور صحابی کے پاس پہنچے. کہا یہ آپ کی امانت ہے, آپ کی زمین سے نکلی ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ میرا نہیں ہے, یہ تیرا ہے. یہ کہہ رہے ہیں یہ تیرا ہے کیونکہ تو نے مجھے کھیت دیا تھا, دیگچہ کے اندر سونا نہیں دیا تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں کھیت دے دیا, اس کے اندر جو کچھ ہے سب تیرا ہے. یہ کہہ رہے ہیں میرا نہیں, وہ کہہ رہے ہیں میرا نہیں. یہ کہہ رہے ہیں تیرا ہے, وہ کہہ رہے ہیں تیرا ہے. آج اس دنیا کے اندر تقریباً 60 ارب انسان ہیں. آپ اس ہندوستان کے اندر تقریباً 22 کروڑ انسان ہیں. آپ پورے دنیا کے اندر عدالت کے اندر ایک بھی ایسا کیس نہیں دکھا سکتے کہ ایک آئے کہے کہ یہ میرا ہے, وہ کہے نہیں یہ تیرا ہے, وہ کہے نہیں میرا نہیں, وہ کہے نہیں میرا نہیں. تو انہیں ایسا حاکم ملا تھا ابو بکر عمر جیسا. پھر عمر رضی اللہ عنہ, فیصلہ کیا ہوا, فیصلہ بھی ویسا ہی ہوا تھا کہ دونوں ساتھیوں کو بلایا گیا اور پوچھا گیا تمہاری کوئی بیٹی ہے. انہوں نے کہا ہاں. ان سے پوچھا گیا تمہارا کوئی بیٹا ہے, ہاں. بیٹی بیٹا کا رشتہ ہو گیا, انہیں دے دیا گیا نکاح کرا کے, بھائی یہ لو. بہت اچھا, سبحان اللہ. تو انہیں ایسا حاکم ملا تھا. اس لیے ہمیں خود کو بدلنا پڑے گا, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, کہ اللہ اس قوم کو نہیں بدلتا جنہیں اپنے بدلنے کی خود فکر نہ ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا. تو ہمیں خود کو بدلنا پڑے گا, حاکم جیسا بھی ہو. اب اس سے میں کسی حکومت کی طرفداری نہیں کر رہا ہوں, نہ میں کسی کے خلاف ہوں. میں تو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری زبان پر جو ہے
تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہو کہ اللہ ہمیں خود کو بدلنے کی توفیق دے. اور یہ ایسا زمانہ بھی ہے, یہ ایسا وقت ہے کہ آدمی خود کو بدلے, کیونکہ دین اپنے گھر سے, اپنے یہاں سے, اپنے دل کے اندر سے زندہ ہوتا ہے. تو ہمیں خود بدلنا ہوگا. حاکم جیسا بھی ہو, اگر رعایا اچھی ہے تو حاکم بھی ٹھیک ہو جاتا ہے, رعایا کی دعا سے, رعایا کی برکت سے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. وسعت دل ہے بہت, وسعت صحرا کم ہے. وسعت دل ہے بہت, وسعت صحرا کم ہے. اس لیے عرض کرنے یا تڑپنے کی تمنا کم ہے. دعا کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى ال سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما. اے اللہ جو بات کہی گئی ہے, اے اللہ اگر اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو, اے اللہ اسے معاف فرما. اے اللہ کوئی اگر ایسی بات ہو گئی ہو جو ہمارے سامعین کے دل کو ٹھیس پہنچا ہو, اے اللہ تو اے اللہ میں اس سے معافی چاہتا ہوں. اے اللہ اگر کوئی ایسی بات ہو گئی ہو جو میں نے شریعت کے خلاف کی ہو, اے اللہ تو میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں. اے اللہ مجھے معاف فرما. اے اللہ جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ان کی جائز تمناؤں کو قبول فرما. اے اللہ ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا قبول فرما. اے اللہ اس جلسے کو آگے دین کے اشاعت کے لیے, خیر و برکت کے لیے, اور اس جلسے کی وجہ سے, اس جلسے کے ذریعے سے دین کی اشاعت ہو. اے اللہ آج ہم لوگوں نے یہ ہمارے نوجوان بچے بڑی محنت کر کے اس جلسے کو سجایا ہے اور اس پروگرام کو کیا ہے. اے اللہ انہیں خیر, اے اللہ انہیں بہترین بدلہ عطا فرما. اے اللہ اس سے اچھا پروگرام اور اس سے اچھا دینی کوئی محفل سجانے کی توفیق دے. اے اللہ جو کچھ ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما. اے اللہ جو مانگنے سے مانگنے کی چیزیں رہ گئی ہیں وہ بھی عطا فرما. اے اللہ تیرے محبوب نے جو خیر کی لائن سے دعائیں مانگی ہیں, اے اللہ ان میں ہمارا حصہ نصیب فرما. اے اللہ جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے, اے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ان شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واولاده وآل بیتہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا